جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس وقت بھی ہم فرشتوں کو بہت زیادہ ہنسی آتی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی صبح کو گھر سے باہر نکلا، سارا دن وہ اللہ کی مخالفت کرتا رہا، وہ اللہ کے احکامات کو توڑتا رہا، وہ شریعت کی اگینسٹ جاتا رہا، ٹوٹل ڈس اوبیڈینس، اور پورا دن وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا رہا پورا دن. لیکن پھر جب رات ہو گئی، اندھیرا چھا گئے، وہ گھر کے اندر آ گیا، اب سارے دن کا تھکا ہوا، اب تو اسے بستر پہ جا کے سونا چاہیے، لیکن گھر میں آنے کے بعد ایک بار پھر رات کے اندھیرے میں اس کے گناہ شروع ہو گئے، شریعت کی مخالفت شروع ہو گئی، اللہ کا ڈس اوبیڈینس شروع ہو گیا. ہم فرشتے ہنسنے لگتے ہیں کہ کتنی تمہیں شریعت کی مخالفت کرنا، کتنا تم اگینسٹ اللہ جاؤ گے کہ سارا دن بھی اللہ کے اگینسٹ گئے، پھر بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا، پھر بھی تم سیٹسفائی نہیں ہوئے. یہ دیکھیے، یہ آج کی سٹوری ہے. پہلے زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا، یہ الیکٹرسٹی ہے نہیں، رات کا اندھیرا، گھر میں آ گئے سو گئے. لیکن آج دن بھر آدمی گھر کے باہر بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے. مرد ہے تو وہ اپنے بزنس کے اندر یا اپنی ملازمت کے اندر چیٹنگ کر رہا ہے، عورت ہے تو گھر سے بے حجاب نکل رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی پہ تہمت لگائی جا رہی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور جب گھر میں واپس آیا تو ایک بار اس نے وہ ریموٹ کنٹرول اٹھایا، یہ چینل، وہ چینل، یہ میوزک، وہ ڈانس، یہ فلم، وہ حرام پروگرام. غرض یہ کہ دن ہو یا رات، اللہ کی مخالفت پہ مخالفت ہو رہی ہے، شریعت کے اگینسٹ جا رہا ہے، اور پھر بھی یہ سیٹسفائی نہیں ہوتا. فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی رات کو دیکھ کے ہمیں ہنسی آنے لگتی ہے. کتنے گناہ کرو گے، کتنی تم میں طاقت ہے. مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کسی نے ایک سوال کیا کہ یا امیر المومنین، آج میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ پاورفل آپ کو بنایا. آپ مشکل کشا، آپ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے، آپ کی جو خوشی اور رضا ہوتی ہے وہ اللہ کی خوشی اور رضا کے ساتھ. آپ مجھے ایک پرمیشن اللہ سے دلوا دیجئے کہ میں گناہ کروں، گناہ کی پرمیشن مجھے چاہیے. دیکھیے، یہ تو پھر بھی 1400 سال پہلے کا مومن تھا جو پرمیشن لینے کے لیے امام علی کے پاس آ رہا. آج کے مومن کو امام علی سے پرمیشن لینے کی ضرورت بھی نہیں. امام علی کے نام پر وہ خود ہی اپنے آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ چونکہ تم علی کے ماننے والے ہو، اس لیے جو گناہ تمہارا دل چاہے وہ کرو. انشاءاللہ آگے والی ایک مجلس میں اس کی بھی تفصیل آئے گی، لیکن ان شارٹ، یا امیر المومنین، آپ میرے مولا، میں غدیر خم کے اعلان کو مانتا ہوں، آپ کا نام لیتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے گناہ کی پرمیشن دیجیے. اب پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، ہر آدمی سے بات کرو یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا مینٹل لیول کیا. چنانچہ کبھی امام کسی اور طریقے سے یہ بات سمجھاتے ہیں، کبھی کسی. آج اس مومن کو دیکھا، کہا کہ ہاں میں تمہیں اس کی پرمیشن دیتا ہوں، لیکن پہلے تم میرا ایک کام کر دو، پھر میری جانب سے پرمیشن لے کے جاؤ. اور وہ یہ کہ جاؤ جہاں پہ آگ جل رہی ہو، برننگ فائر، اس میں جا کے بیٹھ جاؤ. جتنی دیر تک جلتی ہوئی آگ میں بیٹھ سکتے ہو، اور جتنی تم میں طاقت ہے، جتنا تم اس کو ٹالریٹ کر سکتے ہو، اتنی دیر کا گناہ کر لو. کیونکہ جب گناہ کرو گے تو رزلٹ کیا ہے کہ اللہ تمہیں قبر اور جہنم کی آگ میں جلائے گا. تو جتنی تم میں طاقت، جتنی آگ تم برداشت کر سکتے ہو، اتنی دیر کا گناہ کرو. جبکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک حدیث میں صرف ہم کو سمجھانے کے لیے یہ ورڈنگ آئی ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ نے 70 ٹائمز کولڈ واٹر سے دھویا 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 دھویا، تو پھر وہ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ یہ دنیا کی آگ بن گئی ہے. اور امام علی کہہ رہے ہیں کہ چلو اسی دنیا کی آگ میں جا کے بیٹھ جاؤ، جتنی دیر تم میں طاقت ہو آگ برداشت کرنے کی، اتنی دیر کا گناہ کر لینا. تو ایک طرف ہمیں میسج یہ مل رہا کہ جو گناہ تم کر رہے ہو اس کی پنشمنٹ تمہارا ویٹ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیل شب جمعہ آئے گی. شب جمعہ قبر کی رات، شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات، شب جمعہ توبہ کرنے کی رات. چنانچہ مزید ڈیٹیل اس میں آئے گی. آج صرف اتنی سی بات